کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم نے اللہ سے مانگا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگا، یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا وہ تو ہو کر رہے گا، پھر دعائیں اور التجائیں کرنے کا کیا فائدہ؟ تو سنو، اگر دعائیں قبول نہ ہوتی اور التجائیں رد ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جب بھی میں مایوس ہونے لگتا ہوں، جب میرے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، تو فوراً مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے اور خود بخود چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے اور ایک نئی امید جنم لیتی ہے۔ مجھے وہ آیت بڑا سکون دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھے تسلی دے رہا ہے کہ ہمت مت ہارو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دنیا کے سہارے تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، تو تم کیوں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیوں خود کو ذلیل کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے تعلق تو رکھو، وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، الجھے ہوئے ذہنوں کو سلجھانے والا، ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والا۔ وہی تو ہے جس کے سامنے اگر رو بھی لو نا تو وہ مذاق نہیں بناتا، تھام لیتا ہے، پھر کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ انسان کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے، اور یہی ہمارا ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں۔ ہر بار توڑا جائے گا، لیکن صبر کرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنے سفر کے سب سخت مراحل کے بعد بھی یاد رکھنا کہ اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ صرف آپ کے یقین کی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سفر کے مشکل مراحل کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں نا یا اللہ، تو وہ اس کے جواب میں میرا رب پکارتا ہے، میرے بندے کیا چاہیے؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو نہیں جانتا؟ وہ دکھ جن کے آنسو تم نے اس کے سامنے بہائے، اور جن دکھوں کے آنسو تم نے اپنے حلق سے ہی اندر لے گئے، اور وہ جو مصیبتیں تم پر آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دکھوں کو نہیں جانتا؟ وہ جو دو رنگوں والے پانی کو ایک ہی ساتھ سمندر میں رکھنے پر قادر ہے، کیا وہ تمہارے دکھ کو نہیں جانتا؟ وہی تو ہے جو سب جانتا ہے۔ دکھ تو تبھی آتے ہیں جب ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب آپ خود کو توڑ کر اپنے رب کے حضور جائیں اور اللہ آپ کو روتے ہوئے تنہا چھوڑ دے۔ آپ کا رب البدیع ہے، وہ آپ کو مکمل طور پر جوڑ دے گا۔ کبھی بھی خود کو تنہا محسوس نہ کریں۔ جس مقام پر زندگی ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے، در حقیقت وہ نئی زندگی کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے تو خود میں طاقت اور صبر پائیں گے، خود کو مضبوط پائیں گے۔ بعض مشکلات اور زندگی کے اندھیرے ہمیں مضبوط بنانے ہی آتے ہیں، جس کے بعد امید صرف اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ تمہارے لیے بھی راستے بن جائیں گے، تمہاری ادھوری دعائیں پوری کر دی جائیں گی، تمہاری زندگی بھی رنگوں سے بھر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں،
وہ ہمارے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ اللہ کی ایک نوازش یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرماتا ہے کہ جن کی باتوں سے تمہیں امید بھرا پیغام ملتا ہے۔ وہ جانتا ہے راتوں کو کی گئی عبادت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بے شک وہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے۔ جب کوئی امید باقی نہ رہے تو یقین سے کام لینا شروع کر دیجیے، اور پھر کسی معجزاتی تبدیلی کے رونما ہونے پر لوگوں کو حیران کرنے کی خاطر اعلان کرنے کے بجائے چپکے چپکے شکر گزاری کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بناتے جائیں۔ خیالوں کو خود پر، باتوں کو دل پر، رویوں کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ لڑنا سیکھیں اپنے خوف سے، اپنے خیالات سے۔ مسکرانا سیکھیں کہ کسی کو حق نہیں آپ کے مسکراہٹ چھین لینے کا۔ لوگ آزمائش ہوتے ہیں اور آزمائش پر صبر کیا جاتا ہے۔ ایسا صبر کہ ان کا رویہ یا الفاظ آپ کے دل و دماغ کے سکون کو متاثر نہ کر سکے۔ مان لے کہ ہر کسی کو آپ کے درد کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہر کسی کے لیے خود کو درد نہ دیں۔ اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں، وہ سب کی سننے والا ہے اور سب کو نوازنے والا ہے۔ اپنا یقین اللہ پر اتنا پختہ کر لیں کہ انسان کو کبھی کسی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔